अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले टिप है कि आपके घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में जहाँ भी कोई फजूल लाइट या पंखा या एसी चलते हुए देख रही हों तो काइंडली बंद कर दें, बिजली की बचत करें। ये भी हमारा नेशन का फ़र्ज़ है। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते एज अ नेशन। वैसे तो भी हम नेशन की तरफ नहीं बढ़े, हम अपने आप को नेशन नहीं कह सकते क्योंकि हमें कोई भी नेशन वाला काम नहीं है। हम शुरू से ही अपनी गलतियां या अपने अंदर झांकने की बजाय दूसरों पे डालते आ रहे हैं। कायदे आज़म को शहीद किया गया जी, बाहर से गोरों ने करवा दिया या इंटरनेशनल ताकतों ने। भाई करने वाले तो हमारे अपने शामिल थे, पाकिस्तानी थे जिन्होंने सारा कुछ किया। तो कभी हमने इस एंगल से नहीं देखा, हमने हमेशा लोगों को कोसा है। फिर लियाकत अली खान की बारी आई जी, वो जिसने भी मरवाया था मुझे नहीं पता, तो वो जी बाहर से ताकतों ने पाकिस्तान तरक्की ना करे। कभी हमने, ये हमारी जो पिछली नस्लें गुजरी हैं उनका भी है और आगे से हम भी इसी माशरे में फिर उसी तरह चलते गए कि किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई अगर किसी ने बाहर से साजिश की है, घर वाला भी तो कोई शामिल होगा। कभी हमने अपनी कौम को ट्रेंड करने का कोई किसी पॉलिटिशियन ने या किसी मीडिया ने, अखबारात ने, या अब तो डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, किसी ने अपनी जो नेशन बिल्डिंग की कोशिश नहीं की कि एक छोटी छोटी टिप्स दे के हम नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब देखें 71 की जंग हुई तो वो अभी तक जी इंडिया ने हमारे ऊपर मुसल्लत की, रशिया पीछे था, इंटरनेशनल ताकतें थी। आप हाँ, हमेशा हम कोई ना कोई बहाना, आप छोड़ें हुक्मरानों को, सियासतदानों को, आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि जब भी कोई बंदा को मसला बनता है तो वो अपना सारा कुछ, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, अब पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर से हैं ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वो किसी पे डालेगा। कोई पढ़ा नहीं है, कोई पढ़ नहीं सका, कोई बाप पे डालेगा, कोई बहन भाई पे डालेगा, कोई किसी ना किसी पे कोई ना कोई हमने बहाना ढूंढ के रखा होता है। बिजनेस के हवाले से भी ऐसे है। कभी हमने अपने अंदर गलतियां तलाश करने की कोशिश नहीं की और इस कौम को भी कभी ये नहीं बताया गया कि सबसे पहले अपना आप दुरुस्त करें, फिर दूसरों की गलतियों की तरफ जाइएगा। अब 71 की जंग में जी ये रशिया और इंडिया और शायद अमेरिका भी कहीं साथ था जी, हमें प्लान करके हमारा हिस्सा अलग करवाया गया। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे क्या वजूहात पैदा की गई जिसकी वजह से किसी को मौका मिला। आप घर का हिसाब लगा लें, जब तक दो भाई इकट्ठे रह रहे हों, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, उनके फैमिली की मामला ठीक हो, तो कैसे कोई बाहर वाला आके लड़ाई डाल सकता है। मेरा जो बात करने का, जो टॉपिक चूज करने का मकसद था, किसी व्लॉगर ने, किसी ने, मैंने नहीं सुना कि ये बात की हो कि सबसे पहले हम अपने नेशन, अपनी तरफ आए कि हम सबसे पहले अपने अंदर गलतियां तलाश करें कि हमारा कहाँ कहाँ कसूर था। जैसे मैंने 71 को स्टडी किया है, उसमें जो हालात किए गए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो हम कौम जो है इन गलतियों को एड्रेस करती तो दोबारा हमें हालात ख़राब होते। आप जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उनके साथ ही एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मैं काफ़ी सालों से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, कि जब भी कोई पाकिस्तानी बैठता है किसी गोरे के साथ या कहीं उसके साथ उसे कन्वर्सेशन का मौका मिलता है तो वो एक ही बात कर रहा होता है। अब मैं वर्ड्स इस चैनल पे नहीं बोल सकता, उसके जो आपको मैं खुलासा बता देता हूँ। वो जब एक्सप्लेन कर रहा होता है अपना दूसरे गोरे को, वो ये कह रहा होता है कि सब पाकिस्तान में झूठे और 2 नंबर लोग हैं, बस मैं अकेला सच्चा हूँ और वो तुम्हारे पास बैठा है। तो ऐसे तो काम नहीं चलता। मैं जिन भी नेशंस को मिला हूँ वो नेशंस अपनी 80-85% तारीफें करती हैं, फिर वो साथ ये हमें जस्टिफिकेशन देते हैं। किसी हर नेशन की बात कर रहा हूँ, मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वो जस्टिफिकेशन देते हैं जी बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन हमारी नेशन, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग। उनको कोई बात करें तो वो अपने फ्लैग की बात करते हैं कि हमें मोहब्बत है, हमने ये नहीं करना, हमारे मुल्क का नाम बदनाम होगा। और मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, सियालकोट, इधर हमारा ज़्यादातर हमारा जो है कारोबार वो इंटरनेशनल मार्केट में है। तो अब से लेके जब से बिजनेस शुरू किया पिछले 23 सालों में ऐसे हज़ारों वाक़यात देखे हैं कि लोगों ने सैंपल के पैसे लिए हैं, सैंपल्स नहीं भेजे, माल ए क्वालिटी का माल के पैसे लिए हैं और बी क्वालिटी भेज दिए, सी क्वालिटी भेज दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मैं ये $100-200 या $10-20 का कर रहा हूँ, एट द एंड पाकिस्तान का नाम बदनाम होना है। तो
میں نے آج تک کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں دیکھا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، کوئی پولیٹیشنز کا ہو، کوئی اور ہو، کہ وہ ہمیں جو اپنے اندر جو خود احتسابی کا عمل کرنے کا بتائے۔ ہماری ایک عادت ہے کہ اگر ہم اپنے گلی میں، محلے میں، یا کسی مخالف کے ساتھ، کوئی جس کے ساتھ ہماری مخالفت ہو، تو اس کی اچھی باتوں کے بھی ہم برے پہلو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو برائی میں ہی کرتے ہیں، پازیٹیو نہیں ہوتے۔ تو یہ پوری نیشن نیگیٹو ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا ریزنز ہیں، لیکن ٹریننگ کا فقدان ضرور تھا کہ ہماری نیشن کو ٹرین نہیں کیا گیا۔ آپ سڑک پہ نکل جائیں، آپ کو 90%، 85-90% نیگیٹو لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، شاید میں زیادہ پرسنٹیج بول گیا ہوں، 70% کہہ لیں، 70% لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں، آپ کو 30% جو ہے وہ پازیٹیو لوگ ملیں گے۔ تو یہ نہ سیاستدانوں کی پرابلم ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم ہے، نہ یہ بیوروکریسی کی پرابلم ہے، یہ ساری پرابلمز ہمارے اندر سے، میرے اندر سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اب یہ چیزیں جب تک ہم اپنے اندر سے ٹھیک نہیں کریں گے، اب آپ سیاستدان ہیں، وہ ہم میں سے کوئی ہے، ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، مینٹیلٹی ہے، وہی ان کی ہوگی۔ وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہم نکال کے لاتے، یا ہم سوچتے ہیں ہماری بیوروکریسی یا ہماری جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے یہ سیاستدان ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ مخلوق پاکستان میں فرشتے پیدا کرنے ہیں جو پاک صاف ہوں گے، جو گناہ نہیں کریں گے، ہماری طرح نہیں سوچیں گے، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں تو ہماری طرح ہی سوچیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت، جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں، بہت بڑا فقدان ہے کہ آپ کا اگر کوئی مخالف ہے، یا آپ جس کو ایون ناپسند بھی کرتے ہیں، جس کی آپ کو شکل نہیں پسند، بزنس ہی پسند، کوئی ویسے پسند نہیں ہے، یہ جیلسی ہے، تو آپ کو اس کے اچھے کام بھی آپ تیسرے بندے کو آپ ارد گرد نظر دوڑا لیجئے کہ اچھے کام بھی اس کے آپ اس میں برائی کا اینگل ڈھونڈ کے سنائیں گے۔ مثال دے دیتا ہوں، کوئی غریب کی مدد کر رہا ہے تو کہیں گے جی یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی کو ڈونیشن دے رہا ہے، اس طرح کے۔ میں نہیں کہتا ہر بندہ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا ہر بندہ ٹھیک کرتا ہے، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نیگیٹو پہلے سوچتے ہیں بینگ اے نیشن، تو پازیٹیو بعد میں آتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں پازیٹیو ہونا پڑے گا۔ جتنے مرضی ہم عمران خان لے آئیں، میاں محمد نواز شریف صاحب لے آئیں، آصف زرداری لے آئیں، یہاں فرشتہ بھی لا کے بٹھائیں گے، تو پہلے ہمیں تو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اب سڑک پہ دیکھیں ٹریفک، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے کو بہتے پیسے نے، موٹر سائیکل والا کار والے کو کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے باپ کی سڑک ہے، کار والا اس سے بڑے کار والے کو کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے باپ کی سڑک ہے، اور بلا وجہ مطلب صرف نیگیٹو۔ ہمارے سکول میں، ہمارے معاشرے میں شاید یہ ٹریننگ ہی ایسے کی گئی ہے، اس میں ہمارے معاشرے کے پیرنٹس کا کمال ہے، ہماری ماؤں کا کمال ہے، ہمارے سکول کا کمال ہے، ہمارے گلی محلے کا کمال ہے کہ مطلب ہم کسی سوری کرنے کو تو ویسے انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں مجھے پتہ بھی لگ گیا 4 بندوں میں بیٹھ کے کہ میرے سے غلط بات ہو گئی ہے، تو ایکسیپٹ کرنا ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی پتہ نہیں میری کتنی بےزتی ہو جائے گی۔ میری 40 سالہ زندگی میں میرا خیال ہے 2-3% لوگ ہوں گے جو کوئی بات کرتے ہیں اور بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں سوری یار مجھے یہ بات غلط پتہ تھی یا مجھے نہیں پتہ تھی، آپ ٹھیک بات کر رہے ہو۔ بالکل چھوٹا سا ایشو ہے یہ، صرف بات آ جا کے جو ساری آتی ہے علامہ اقبال کی خودی والی بات پہ آتی ہے، اس کو ہم کنٹرول کریں تو ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ جب ہم ٹھیک ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ٹریفک سگنل کی میں نے پچھلے ٹریفک ہائی لائٹ کی بات کی تھی۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، ہائی وے پہ بھی چلاتا ہوں۔ اکثر لوگ ہائی وے پہ آپ نوٹ کیجئے گا یا موٹر وے پہ ہائی لائٹ رکھ کے چلائیں گے، میں نے کبھی اس کے بدلے میں لائٹ ہائی نہیں رکھی، میں لو ہی رکھتا ہوں۔ اب بڑے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم لو کر رہے ہیں، اگلا ہائی کر کے چل رہا ہے تو ہم بھی پھر ہائی کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ آپ انڈیویجلی ایک بندہ ٹھیک ہو، شاید 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کا وہ جو ایک قطرہ ہے وہ کوئی کام آ جائے۔ کوئی بندہ دیکھ رہا ہو کہ میں ہائی لائٹ پہ ہوں اور وہ لو پہ جا رہا ہے تو شاید اسے شرم آ جائے، 5 منٹ آگے جا کے وہ بھی لو کر لے۔ تو اس لیے انڈیویجلی ایک بندہ ٹھیک ہوگا، یہ انتظار نہیں کرے گا کہ اگلے بندے کا بیہیویئر یہ ہے تو میں پھر چینج کروں گا۔ اپنے اندر سے جو چینجنگ ہے وہ کریں، اور یہ سارا بلیم دوسروں پہ، آپ کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ بجائے اس کو بلیم کرنے کے رات کو آ کے ایک دفعہ سوچیں، میں نہیں کہہ رہا جا کے معافی مانگ لیں، سوچیں کہ کہاں میری غلطی تھی، کون سی ایسی میں نے بات کی ہے جو اسے غلط لگی ہے۔ ہم جس بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو میرے منہ سے نکل گیا وہ نکل گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین بھی اس چیز کا منع کرتا ہے کہ جس بات میں آپ کہیں غلط ہیں یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے
تو آپ اس پہ غور و فکر کریں اور جا کے بتائیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن یہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوگی ہوئی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، یہ اکیلے کسی ایک بندے کا ڈویل ہی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہی ہو، میں باتیں کر رہا ہوں مجھے ایک دم ریئیکٹ کرتے ہو نہ پتہ چلے، لیکن میں بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا بھی ہوں. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے الفاظ، اب تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جو کچھ لکھتے ہیں جیسی ہم ورڈنگ چیٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا یہ رانا کر رہا ہے، سیالکوٹ سے کر رہا ہے، کراچی سے کر رہا ہے، پشاور سے کر رہا ہے، اسے نہیں پتا آپ پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، سرحد کے ہو، یا آپ گلگت بلتستان کے ہو یا کشمیری ہو، اسے صرف اتنا پتا ہے پاکستانی ہو. تو ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ ہمارے نام کے ساتھ پاکستان کا نام بھی خراب ہوگا. اسی طرح شہروں کی باتیں مشہور ہیں کہ اس شہر کے لوگ ایسے ہیں، اس شہر کے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ جو غلطیاں کہیں پہلے ہو گئی ہیں وہ اب نام لگ گئے ہیں. ایسے ہی ہمارے پاکستان کا نام باہر سب کو معلوم ہے جو جاتے ہیں، میں کیا اس کو ایکسپلین کروں. تو یہ ایک ایک قطرہ کر کے ٹھیک کریں انشاءاللہ سب. میں زندگی میں 3-4 بار میرے ساتھ ایسے معاملہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ بحث کی ہے، میں اڑ گیا ہوں پاکستان پہ. میں نے 2-4 لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے، ان کو سمجھ آئی ہے بات. وہ جو میرے ساتھ آرگو کر رہے تھے بڑے اگریسو ہو کے، انہوں نے بعد میں مجھے کہا جی آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے، ہمیں میڈیا غلط بتاتا ہے. لیکن آپ آرگو تو کریں کسی کے ساتھ، کسی کو کہیں تو صحیح کہ آپ اگلا آپ کو کہ جی یو آر ٹیررسٹ اور آپ آرام سے مان لیں گے یس اوکے وی آر ٹیررسٹ اسامہ بن لادن. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے اپنے ملک کے لیے آرگو تو کریں، اچھی باتیں بتائیں اور خود بھی بدلنے کی کوشش کریں. آج آپ کو کافی بور کر دیا، 11-12 منٹ کی ویڈیو ہوگی، آپ کہیں گے کوئی بات بھی نہیں ویسے ہی لیکچر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.